محترم احبہ، ہمارے معاشرے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نوجوان اور سارے مل کر کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جس سے بعض لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ پھر ان کو روکنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں مناتے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ضلالت ہے، یہ تو دین کی راہ سے ہٹنا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، وہ کام جس سے نوجوانوں کے دلوں میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہوتا ہے، وہ کام جس کی وجہ سے انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزی ہوتی ہے، ہم کیوں نہ منائیں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جسے یہ بدعت کہتے ہیں، اگر اسے آپ قرآن، احادیث اور ائمہ کے اقوال کے تحت رکھ کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اللہ جل وعلا کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ تو ائمہ کے اقوال پر عمل کرنا ہے، یہ تو تابعین تبع تابعین کے اقوال پر عمل کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ جل وعلا کے قول پر عمل کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں، جو یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو وہ کیا مانتے ہیں؟ نعمت مانتے ہیں یا آفت مانتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ میں نعمت مانتا ہوں تو بات صاف ہے کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہی نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں عشق کا اظہار کیا جاتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اما بنعمت ربک فحدث پر تو عمل ہے۔ مختار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ تو ذکر و اذکار ہی تو ہے، یہ چرچے ہی تو ہیں۔ تو یہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر عمل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دوسری طرف جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ نعمت ہے تو پھر اعتراض ہی یہاں پر وارد نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ معترض یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت نہیں بلکہ آفت ہے تو معاذ اللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو آفت کہنے کی وجہ سے وہ خود کافر ہو گیا، اور کافر کی بات کا کوئی بھی مول ہی نہیں ہے، کافر کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو ایسے اشخاص کے اعتراض پر کان دھرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفت وہی کہے گا جس کے دل میں ایمان تن کا برابر بھی موجود نہ ہو، ورنہ کوئی بھی اس طرح کی بات کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے پر مصر نہیں ہوگا۔ اور یہ اعتراضات بھی وہی حضرات کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، قرآن نے صاف طور پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوشی منانے کا ذکر خود قرآن میں ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اب خوشی منانے کا طریقہ کوئی اگر اس طرح سے کرے کہ جلوس کی شکل میں نکلے اور پھر نعرے لگائے تو کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ کیا یہ خوشی سے خارج ہے؟ اگر خوشی میں داخل ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ جل وعلا کا فرمان عالی شان قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پر ہی عمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن سے ہٹ کر کے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کی آیات کو اپنی آنکھوں میں رکھ کر کے انہی کی روشنی میں اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات، اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے یہ فرمایا، اللہ جل وعلا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا
کل بدعۃ ضلالۃ، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کہتے ہی اسے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ پائی جائے، پھر اس کے بعد وہ ایجاد ہو، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات سے یہ پوچھنا چاہیے کیا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے؟ اگر وہ کہے ہاں تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ پھر تو تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، کیونکہ تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا اور فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت ضلالت نہیں ہوتی ہے، بعض بدعت وہ ہے جو گمراہی ہے اور بعض بدعت وہ ہے جو کہ ضلالت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض بدعت وہ کون سی ہے جو گمراہی ہے، اور وہ کون سی بعض بدعت ہے جو کہ وہ شریعت کے مطابق ہے اور وہ اچھی بدعت ہے۔ تو ایک تو ابھی بدعت جو آپ کے سامنے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا اچھی بدعت ہے، یعنی نماز با جماعت، تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض بدعت جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے اور بعض بدعت وہ ہے جو کہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر معترض کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ یہ بدعت ہی ہے تو یہ بدعت ضلالت نہیں ہوگی، یہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی، یہ بدعت مذمومہ نہیں ہوگی، یہ بدعت حسنہ ہوگی، بدعت مستحبہ ہوگی۔ تو اس بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ جس سے عشق رسالت کا اظہار ہو اس کو تو ہر دم پکڑے رہا جائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ اب دیکھیں ایاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالۃ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نئے کام سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو ذکر کر کے شیخ ابراہیم السمنودی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بدعت سے مراد وہ نیا کام ہے جو قرآن، سنت، اجماع یا کسی اثر کے خلاف ہو، نہ کہ وہ اچھا کام جو ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو۔ مطلب کلو بدعت ضلالت سے مراد وہ نیا کام ہے جو قرآن کے خلاف ہو، وہ نیا کام ہے جو کہ حدیث کے خلاف ہو، وہ نیا کام ہے جو کہ اجماع کے خلاف ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، اجماع کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس کو تو آپ نے ابھی سماعت کر لیا، لیکن حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ تو دیکھیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا، کہ جس نے اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کرنے کا بھی اللہ جل وعلا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها، کتب له مثل اجر من عمل بها۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا تو اس کو اس پر عمل کرنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء،
کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کا بھی اجر ملے گا جو اس پر اس کے بعد عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجروں میں کچھ کمی کی جائے۔ یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کیا۔ تو یہ جو طریقہ رائج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، یہ بات اظہر من الشمس واضح ہو گیا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جو اس کو منائے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب اسی کے تحت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محافل میلاد ان اچھے اعمال میں سے جو مذکورہ چیزوں کے خلاف نہیں ہے، یعنی اجماع، قرآن، سنت، ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں فقراء غرباء کے ساتھ احسان، پڑوسیوں اور بھائیوں کی خبر گیری اور مختلف قسم کے ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے جس سے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام اور صالحین کی محبت اور ان کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس نے ان انبیاء، اولیاء اور صالحین کو جہان والوں کی رحمت بنا کر وجود بخشا، خصوصاً ان کے سب سے بڑے سردار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس نعمت تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر ہم خوشی مناتے ہیں۔